الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد باب وان یترک ورثتہ اغنیاء خیر من ان یتکفف الناس۔ باب اس بیان میں کہ اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر والد ہیں، باپ ہیں، ذمہ دار ہیں، تو جب آپ اپنی اولاد کو چھوڑیں یعنی دنیا چھوڑ رہے ہوں تو کوشش یہ کریں کہ اپنے اولاد کی اس حال میں بنا کے جائیں کہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے پھریں، یہ بہتر ہے۔ اس پر امام بخاری رحمہ نے باب بتایا۔ ہوتا کیا ہے، ہمارے یہاں افراط اور تفریط ہے۔ دینداروں کی بھی بات کرتے ہیں، کچھ ایسے دیندار ہیں اور جو مطلب خرچ کرنا جانتے ہی نہیں، بالکل نہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، داڑھی بھی رکھتے ہیں، ٹوپی بھی لگاتے ہیں، یہاں تک حالت ایسی ہے کہ زکوٰۃ بھی نکالنے کو تیار نہیں ہوتی۔ یہ پتہ نہیں کون سی دینداری ہے۔ بھائی جس اللہ سے ڈر کر تم نماز پڑھتے ہو تو اس اللہ سے ڈر کر زکوٰۃ کیوں نہیں نکالتے ہو؟ تو ایک طبقہ وہ ہے یہ جو مال سے اندھی محبت جن کو ہوتی ہے، جو ان کے تباہی کے راستے پر ان کو ڈال دے گی، اور اتنی بخیلی اور کنجوسی کے باوجود بھی ان کا مال ان کے پاس بکنے والا نہیں۔ ایک طبقہ یہ۔ دوسرا طبقہ ہے جو تھوڑا زیادہ دیندار بن جاتے ہیں اور علم نہیں ہوتا، وہ تو سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو اتنا زیادہ ثواب ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود بھی کنگال ہو جاتے ہیں اور اولاد کو بھی کنگال کر کے چھوڑتے ہیں۔ ایک طبقہ یہ بھی اچھا نہیں۔ کبھی بھی آپ دیکھیں اعتدال، اسلام اعتدال کا راستہ دکھاتا ہے کہ بھائی وہ کام کرو جس پر آپ ہمیشگی برتو اور دوسروں کے لیے مسائل کھڑے نہ ہو۔ آپ اتنا خرچ کر دو کہ کل آپ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ یا آپ کے بعد آپ کی اولاد ہاتھ پھیلائیں، تو یہ اچھی چیز نہیں۔ اعتدال، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کا ایک دستور بناؤ کہ جب آپ کے پاس انکم ہو تو اس میں تھوڑا سا کچھ پرسنٹ طے کر لیں زندگی میں کہ ہمارے پاس جب بھی آمدنی ہوگی تو اس میں سے اتنا پرسنٹ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہی ہے۔ اس کے لیے سب سے بہتر جو میں بتاتا ہوں کہ گھروں میں غلہ رکھو۔ ایک شاد و سننا والے بیچارے غلہ تقسیم کر کے رکھیں، وہ غلہ آپ حاصل کر دیں، وہ نہ ہو تو اپنے پرسنل غلہ بناؤ۔ جب بھی آپ کے پاس کہیں سے آمدنی ہو، آپ تجارت کرتے ہو، بزنس کرتے ہو تو کبھی بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں سے کچھ حصہ آپ نکال کر کے اس غلے میں ڈالیں۔ نوکری کرتے ہو، جیسے سیلری ملے، جو آپ کے پاس طاقت ہو، جتنا بڑا ایمان ہو، اسی حساب سے آپ طے کر لیں ہم کو اتنا پرسنٹ اس غلے میں ڈالنا ہے۔ اور جب بھی آپ کو کوئی محتاج لگے، پریشان لگے کہ بھائی اس کی مدد کرنی چاہیے، وہ غلہ کھولو اور اس کے حوالے۔ یہ وہ تجربات ہیں، آپ اس کو اپنی زندگی کے اندر اپنا کر دیکھیں، پھر آپ دیکھیں رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ تو یہ افراط اور تفریط سے بچ کر یہ اعتدال کا راستہ ہے۔ تو یہاں بات آتا ہے کہ بھائی آپ اتنا خرچ کریں، خود کنگال ہو جائیں، اپنے وارثوں کو کنگال چھوڑ کر جائیں، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ حدیث سماعت فرمائیں، حدیث ہے 2742 عن سعد بن ابراہیم عن عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ سعد بن ابراہیم روایت کرتے ہیں، وہ عامر بن سعد بن ابی وقاص کے حوالے سے رضی اللہ عنہ قالوا بیان کرتے ہیں، جاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی وانا بمکہ۔ سعد بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے آئے اور میں مکہ میں تھا۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع کا ہوا کیا ہے کہ آپ وہاں مکہ میں گئے تھے حج کے لیے، تو سعد بیمار ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے۔ بیمار ہو جائے تو جانا چاہیے نا، خیر خیریت پوچھنے، تو وہاں گئے۔ وہ یکرہ یموت بلاد التي ہاجر منها، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ آدمی جس شہر کو اللہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا پھر اسی میں انتقال کرے، کیونکہ یہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے نا، اب حج کرنے آئے تو یہاں بیمار ہو گئے، تو سعد کو لگا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس بیماری میں میرا تو کام ہو جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ آدمی جس شہر کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا نا
تو پھر اس میں مرئی اچھی چیز نہیں، وہ آپ اس کو اچھا نہیں پسند کرتے تھے۔ قال رحم اللہ ابن افرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ ابن افرا پر رحم فرمائے، یعنی سعد پر رحم فرمائے۔ قلت تو یا رسول اللہ، سعد کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول، اوصا بمالی کلہ، کیا میں اپنے تمام مال کی وصیت کر جاؤں؟ یعنی مجھے احساس ہے کہ ہو سکتا کہ اب میری زندگی آگے نہ ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو مال ہے سب فی سبیل اللہ، سب اللہ کے راستے میں، کچھ ہوتے ہیں نا یار مرد ایسا کریں، سب میں اپنے سارے نالائق بیٹوں کو محروم ہی کر کے جاؤں اور ساری پراپرٹی اللہ کے راستے میں خرچ کروں، ایسا نہیں چلے گا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا میں اپنا سارا مال وصیت کر دوں کہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا؟ قال اللہ، آپ نے کہا نہیں، جبکہ مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں۔ قال فالشیطان، تو بیان کرتا ہے چلو کل نہیں تو آدھا کر دوں؟ قال اللہ، آپ نے کہا نہیں، آدھا بھی تم نہیں کر سکتے ہو۔ قل تو الثلث، وہ کہتے ہیں ساتھ، پھر میں نے کہا چلو تہائی کر دوں، 1/3۔ قال فالثلث والثلث کثیر، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے ثلث چلے گا، لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ نے کہا یہ بھی بہت زیادہ ہے، یہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی آپ نے کہا چلو اگر تیسرا خرچ کرنا چاہتے تو گنجائش ہے، لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ انکا انتدا ورثتک اغنیا خیر من انتداهم آلۃ یتکففون الناس فی ایدیہم، پھر آپ نے ان کو وصیت کرتے ہوئے کہا کہ تم اپنے وارثوں کی حال میں چھوڑو کہ وہ دوسروں مالدار چھوڑ کے جاؤ، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم ان کو تنگ دست بنا کر جاؤ اور ان لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ کہ اس کا بھی خیال رکھو کہ آپ خرچ میں اس کا دھیان دیں کہ آپ ابھی خرچ کرو اتنا کہ کل آپ کی اولاد بھکاری بن جائے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو آپ خرچ بھی کرو اور اولاد کا بھی خیال کرو کہ جیسے آپ دینے والے ہو تو آپ اپنی اولاد کو اس لائق بناؤ کہ کل وہ بھی دینے ہی والے بنیں، ہاتھ پھیلانے والے نہ بنے، یہ ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ہر والدین کو چاہیے صرف اپنی فکر نہ رکھے کہ میں خوب خرچ کر لوں، خوب عیش کر لوں، اپنے اولاد کی فکر کرو، اولاد کو اس لائق بنا کے جاؤ، کوشش کرو، بنے نہ بنے وہ الگ چیز ہے کہ جیسے آپ اللہ کے راستے سے جب چاہتے ہو خرچ کرتے ہو تو آپ کی اولاد بھی کیا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی بنے۔ اب اس لائق بناؤ گے نا، ان کو بزنس کے راستے پہ ڈالو، ان کی اچھی پڑھائی کراؤ، ان کو کام دھندا سکھاؤ۔ اکثر اس شہر کا جو حال ہے نا، والدین بالکل اس کے بارے میں خیال نہیں کرتے، وہ مائیں سے پیسہ آ رہا کھانے دوارے، نتیجہ آخر میں کیا ہوتی ہے، خود کنگال ہو جاتے ہیں اور اولاد بھی کنگال ہو جاتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اولاد کو اس لائق بنائے کہ کل بھی یہ دینے والی اولاد بنے، لینے والی نہ بنے۔ تو آپ نے فرمایا بہتر ہے کہ تم کو مالدار چھوڑ کے جاؤ تاکہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے بلکہ دوسروں کو دینے والی بن جائے۔ آپ نے کہا یہ بہتر ہے۔ آگے آپ نے فرمایا وَإِنَّكَ مَا أَنفَقْتَ مِن نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدْقَةٌ، یہ تو بات کلیئر ہے کہ جو بھی تم خرچ کرو گے وہ سب صدقہ ہے، یعنی خرچ کا ثواب ملے گا، جو بھی خرچ کرو گے کوئی دو رائے نہیں، ثواب ملے گا۔ التَّلُقْمَةُ تَرْفَعُ إِلَىٰ فِي امْرَأَتِكَ، آپ نے فرمایا یہاں تک کہ تم وہ لقمہ جو کھاتے ہو نا، وہ لقمہ بھی ثواب کی نیت سے اپنے بیوی کے منہ میں ڈالو گے تو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ تو گویا ہر خرچے پر ثواب ہے نا، غیروں میں خرچ کرو تو بھی ثواب۔ اولاد کو سال میں چھوڑ کے جاؤ کہ ہماری اولاد دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ آپ کہاں بھٹک رہے ہو؟ آپ سمجھتے ہو صرف دوسروں پر خرچ کرو تو ثواب ملے گا اور خود کو کنگال بنا کے چلے جاؤ، یہ لاجک نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا یہاں تک کہ لقمہ بھی بیوی کے منہ میں ڈالو گے ثواب کی نیت سے، اس پہ بھی ثواب ملے گا۔ وَأَسَى اللَّهُ يَرْفَعَكَ وَيَنْتَفِيَ بِكَ النَّاسُ وَيَضُرُّ بِكَ آخَرُونَ، پھر آپ نے کہا امید ہے کہ انشاءاللہ آپ شفا ہوگی، چونکہ وہ بیمار تھے نا، ان کو لگا کہ ہو سکتا ہے اس بیماری کے بعد مجھے شفا نہ ملے، تو آپ نے کہا امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں گے اور دشمنوں کو آپ سے نقصان پہنچے گا، یعنی جو اسلام کے دشمن ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، ان دشمنوں کو آپ سے نقصان بھی پہنچے گا اور جو مسلمان اہل ایمان ان کو آپ سے فائدہ پہنچے گا۔ یہ آپ نے ان کو ڈھارس بنائی، امید دلائی، اور ہر جو کہیں بھی عالم کے لیے جائے نا، کتنا بھی بیمار کی کنڈیشن اچھی نہ ہو لیکن ان کو امید تو ایسے دلانی چاہیے کہ انشاءاللہ تمہیں شفا ملے گی، کیونکہ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل تو ناممکن تو چھوڑو مشکل بھی نہیں ہے نا۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ،
اور آپ نے اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ اس وقت سعد کے پاس صرف ایک بچی تھی، یعنی ان کے اولاد میں صرف ایک بچی تھی اور باقی کوئی اولاد نہیں تھی. یہ اس وقت کی بات ہے. اور آپ نے امید دلائی کہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہوگے اور لوگوں کو فائدہ آپ سے پہنچے گا، دشمنوں کو نقصان پہنچے گا. اور حقیقت میں اس کے بعد یہ ٹھیک ہو گئے اور 50 سال زندہ رہے. اور اس کے بعد ان کے پاس 10 بیٹے ہوئے اور 10 بیٹے ہوئے ہیں اور غالباً 12 یا 12 بیٹیاں ہوں. یعنی اتنی تعداد بڑی. اولاد تو نعمت ہے نا، اس نعمت پر کنٹرول نہیں، اولاد تو ہونے دو، وہ آگے چل کر آپ کو اس کا فائدہ ملے گا. تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک امید دلائی. تو خلاصہ کلام ہے کہ ہمیشہ اعتدال پہ رہیں، لیکن ہمیشہ دھیان رکھیں خرچ کرنے والے بنیں. چاہے تھوڑا ہی خرچ کریں. 10 روپیہ آپ کے پاس ہے، 1 روپیہ خرچ کریں. 100 روپیہ آئے 2 روپیہ خرچ کرو، مگر خرچ کرنے والے بنو. کیونکہ یہ خرچ کا راستہ جب نکلے گا، یعنی نکلنے کا راستہ بناؤ گے نا تو آنے والا راستہ برقرار رہے گا. آپ جانے والا راستہ بند کر دو گے نا تو آنے والا راستہ بھی بند ہو جائے گا. تو خلاصہ کریں اعتدال پر رہیں، لیکن خرچ کرنے کی عادت ڈالیں. ہمیشہ دینے والے بنے، لینے والے نہ بنے. یہ مومن کی شان ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ لا العالمین جو ہمیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.